اللہ رب العالمین نے انسان کے ذمے دو قسم کے حقوق لگائے۔ ایک اللہ رب العزت کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے۔ دونوں حقوق ہی ادا کرنے انتہائی ضروری اور لازمی ہے۔ ایک بندے کے شب و روز اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہوئے گزرتے ہیں، وہ دن رات نمازیں، نوافل، اذکار، روزے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کے تعلقات انسانوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، پڑوسیوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ ایسے شخص کی عبادت اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا، میرے صحابہ جانتے ہو اتدرون ما المفلس، کنگال کون ہے؟ اللہ کے رسول، جس کے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، کوٹھیاں بنگلے نہیں ہیں، وہ کنگال ہے، وہ غریب ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس بندہ، کنگال بندہ یہ نہیں۔ میری امت کا مفلس کون ہے؟ میری امت کا کنگال کون ہے؟ قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے اندر 4 گناہ ہیں۔ یہ 4 گناہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی ساری نیکیوں کو لے جائیں گے۔ وہ 4 گناہ کون سے ہیں؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، پہلا گناہ یہ ہے کہ یہ گالی گلوچ کرتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر یہ گناہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک مسلمان جس کو مخاطب کرنا ہے اس کے لیے شریعت نے جو رہنمائی کی ہے کہ جب آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس کو سلامتی کی دعا دینی ہے، السلام علیکم کہنا ہے۔ یہاں صورتحال یہ ہے کہ دوست کو مخاطب کرتا ہے تو گالی کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ گناہ تمہاری نیکیوں کو لے جائے گا۔ دوسرا گناہ کون سا ہے؟ دوسرا گناہ تہمت لگانا ہے۔ قذف ھذا، اس نے تہمت لگائی۔ تیسرا گناہ اکل مال ھذا، یہ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کرتا تھا۔ چوتھا گناہ فرمایا کہ اس نے ناجائز خون بہائے، اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں وَضَرَبَ ھذا، اس نے مارا ہے لوگوں کو۔ اب قیامت والے دن یہ اس امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، میری تو جنت پکی ہے، میں نے تو دنیا کے اندر تہجد بھی نہیں چھوڑی تھی، میں نے کبھی فرض نماز نہیں چھوڑی تھی، پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑا تھا، میرے نام، میں نے اتنے حج کیے ہیں کہ میرے نام کے ساتھ الحاج لکھا گیا، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں۔ یہ اس امید کے ساتھ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، اس خوش فہمی کے اندر ہے میری تو جنت پکی ہے۔ اب اس کا حساب ہونے لگا، ادھر سے کتاریں لگ گئی ہیں جن کو گالیاں دی، ایک کتار ان کی ہے جن کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کی ہے، ایک کتار ان کی ہے جن کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، ایک کتار ان کی ہے کہ جن کو مارا ہے، ناجائز کوئی گناہ نہیں تھا، تیرے ماتحت تھے،
ان کو مارتا رہا ہے. اب اللہ کے دربار میں کھڑا ہے. آگے جن کو گالیاں دی تھی، جن کو تھپڑ مارے تھے، جن کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ کیا تھا، جن کا خون بہایا تھا، جن کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، اللہ میں انصاف چاہیے. وہاں پیسے دے کے جان نہیں چھڑائی جائے گی. یہ کرنسی کام آنی ہے. اس کرنسی کے بدلے، اس گالی کے بدلے میں یہ کرنسی دی جائے گی. اس گالی کے بدلے میں وہ کرنسی دی جائے گی جو ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھ کے کمائی ہے. روزے رکھ کے ہم کماتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے کماتے ہیں، حج کر کے کماتے ہیں، عمرے کر کے کماتے ہیں. یہ کرنسی وہاں پر کام آئے گی. جس کو تھپڑ مارا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے رہی ہیں، اس کی نیکیاں اٹھاؤ، اس کو دے دو. تھپڑوں والے ختم ہو گئے، جن کے اوپر تہمتیں لگائی ہے وہ آگے. یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ اس کی نیکیاں ان کے اندر تقسیم کر دو. اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا بد نصیب بندہ ہے، اتنا بد نصیب بندہ ہے، اس نے عبادتیں اتنی نہیں کی جتنے اس نے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کیے. فرشتے آتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ اس کی تو نیکی ختم ہو گئی ہیں، حق لینے والوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. جن کے اوپر ظلم و ستم کرتا رہا ہے ان کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. یا اللہ کیا کریں؟ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گے ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کر اس کی ساری زندگی کی باتیں سب کچھ ضائع ہو گیا. اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گے اس کو جہنم کے اندر ڈال دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس بندہ یہ ہے. دیکھنا یہ ہے میں آج کہاں پہ کھڑا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا تھا نا، آپ نے نصیحت کی تھی اتقی دعوت المظلوم. اے معاذ تو طاقتور بن کے جا رہے ہیں، تیرے پاس طاقت آ جائے گی، لیکن مت سمجھنا کہ تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں. تیرے اوپر بھی ایک طاقت ہے. جب مظلوم اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، مظلوم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے زبان کو کھولتا ہے، بد دعائیں کرتا ہے، یاد رکھنا اللہ کبھی مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا. ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں جب مظلوم اللہ کے حق اللہ رب العزت کے دربار میں بد دعا کرتا ہے نا، وہ بد دعا ایسے چڑھتی ہے کأنہا شرار، جیسے شعلہ آگ کا آسمانوں کی طرف اٹھتا ہے، ایسے مظلوم کی بد دعا آسمانوں کی طرف جاتی ہے. بلکہ ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مظلوم اللہ رب العزت کے دربار کے اندر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، بد دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف، اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم اٹھاتے ہیں. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، میں تیری مدد ضرور کروں گا اگرچہ دیر ہو جائے. اللہ قسم نہ بھی اٹھائے، اللہ کی بات کے اندر شک کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت قسم اٹھا کے کہتے ہیں میں تیری مدد ضرور کروں گا. اس کی بیسیوں مثالیں ہیں، بیسیوں مثالیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دمشق کے اندر بھی ہے، البدایہ کے اندر بھی ہے. ایک عورت کھڑی ہوئی قاضی کے دربار کے اندر، اس نے کہا قاضی صاحب سعید بن زید نے میری جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، میری زمین کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے، مجھے میرا حق واپس دلوائیے. اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے دو لوگ اپنا فیصلہ لے کر میرے پاس آتے ہیں. ایک شخص جو جھوٹا ہے، جس کا حق نہیں ہے، اپنی چرب زبانی کے ساتھ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے. فرمایا میں محمد بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی ہے. پیچھے کیا چیز رہ گئی ہے؟ یہاں پر لوگ کہتے ہیں ولی صاحب ہمارے حق میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، سیشن کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، یہ جائیداد میری ہے.
اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں تمہارے اندر ایک ضمیر کی عدالت ہے، وہ تمہیں ملامت کرتی ہے، اگر تمہارا حق نہیں ہے تو مت لینا۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، مظلوم کی بد دعا کس طرح لگتی ہے۔ سعید بن زید کو بلایا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قاضی نے پوچھا آپ نے اس کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیے؟ کہا قاضی صاحب میں اس کی جائیداد کے اوپر کیسے قبضہ کر سکتا ہوں؟ میں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث سن رکھی ہے، من اخذ شبرا من الارض ظلما، اس بندے نے کسی دوسرے بندے کی جائیداد کے اوپر قبضہ کیا ہے، ایک بلش زیادہ نہیں، ایکڑوں کے ایکڑ نہیں، پلاٹوں کے پلاٹ نہیں، ایک بلش زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت والے دن اس حالت میں آئے گا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا انسان، سکھ، ہندو، مجوسی، ہر مسلمان مومن سب جمع ہوں گے اللہ رب العزت کے دربار کے اندر۔ اس بندے کی اللہ رب العزت اس طرح اس کو ذلیل کرے گا، وہ ایک بلش زمین جو اس نے ناجائز طریقے سے ہڑپ کی تھی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے گلے کا توق بن جائے گی، 50,000 سال کا دن یہ اسی طرح گزارے گا، سارے لوگ دیکھیں گے یہ وہ شخص ہے جو لوگوں کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کیا کرتے ہیں۔ قاضی صاحب میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سن رکھی ہے، میں کیسے کسی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ کر سکتا ہوں؟ نائب عورت باز ہے، بڑی شرم زبان تھی، اس نے مقدمہ جیت لیا۔ سعید بن زید نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اللہم ان کانت کاذبتن، یا اللہ اگر یہ عورت جھوٹی ہے اللہ اس کے اوپر 2 عذاب مسلط کرنا۔ کون سے 2 عذاب؟ یا اللہ پہلا عذاب اس کے اوپر یہ مسلط کرنا ہے، یا اللہ اس کو اس کی زندگی کے اندر اندھا کر دینا، وقتلھا فی ارضھا، اور دوسرا عذاب یہ اس کے اوپر مسلط کرنا ہے جس زمین کے بارے میں اس نے میرے خلاف دعویٰ دائر کیا تھا، مقدمہ درج کیا تھا، یا اللہ اسی زمین کے اندر اس کو مارنا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے لکھا آخری عمر کے اندر وہ پھر اندھی ہوئی اور اسی زمین کے اندر ایک کنواں تھا جس کنواں کے اندر گر کر وہ مر گئی۔ اس طرح مظلوم کی بد دعا لگتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا اپنے غلام کو مار رہے، آپ نے فرمایا رک جاؤ، تو اس کا مالک ہے تو تیرے اوپر بھی ایک مالک ہے، تو اس کو سزا دے سکتا ہے، وہ تجھے پکڑ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا ذکر کیا گیا، ایک وہ عورت نمازیں، تہجد، ذکر و اذکار، نوافل، فرضی تو کرتی ہے، نفلی بڑے کرتی ہے اللہ کے پیغمبر، لیکن اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، محلے والے محفوظ نہیں ہیں، معاشرے والے محفوظ نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی عبادتوں کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں، جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرضی کرتی ہے، فرضی نمازیں، فرضی روزے، فرضی زکات، نوافل کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، لیکن زبان کی بہت اچھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی عورت۔ حکم کیا تھا مجھے؟ حکم یہ تھا کہ میں نے اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان جب تک دوسرے مسلمان کی مدد کرنے کے اندر لگا رہتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی مدد کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہم سب دن رات پریشان ہیں، محتاج ہیں، ہماری پریشانیاں ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری ضروریات ہی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کہتا ہے تم مسلمانوں کی مدد میں لگ جاؤ، تمہاری ہر قسم کی ضروریات کو میں پورا کروں گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مجھے اور آپ کو ہمدردی سکھائی گئی ہے، ظلم نہیں سکھایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کی تعریف کی ہے، ایک تعریف میں اور آپ کرتے ہیں، جس کا جسم بہت بھاری جسم ہو، وہ
میدان کے اندر کسی دوسرے کو سانس لینے دیتا ہو، بچھاڑ دیتا ہو، ہم اس کو پہلوان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلوان نہیں ہے۔ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو بچھاڑ دے۔ پہلوان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلوان کی تعریف کی ہے، اس کے جسم دبلا پتلا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے اندر برداشت کی طاقت کو رکھا ہے۔ جب غصہ آتا ہے نا تو پھر اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ پہلوان ہے۔ ہمارے ہاں پہلوان اس کو سمجھا جاتا ہے جب میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہو تو ایک ہی سانس کے اندر تینوں طلاقیں دیں گے، پھر بھاگتے ہیں۔ شیخ تشریف فرما ہے ان کا بھی تجربہ ہوگا، ہمارا بھی تجربہ ہے۔ ہمارے پاس جب لوگ مسائل پوچھنے کے لیے آتے ہیں نا، مسائل پوچھنے کے لیے، ان میں سے 90% لوگ ایسے ہیں، 90%، اور جی غصے کے اندر طلاق دے بیٹھے ہیں جی، اور جی تینوں اکٹھی دے دی ہیں جی، اب کیا کریں جی؟ آپ حیران ہوں گے کہ ہم کس قدر جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مجھے ایک دن ہمارے ایک ساتھی کا فون آیا بازار سے، کہنے لگا جی میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھا ہوں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمسائے کے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، بیوی کی لڑائی ہوئی ہے۔ کہتا میں سویا ہوا تھا، وہ بیوی میرے پاس آئی، مجھے آ کر کہنے لگی کہ بیدار کیا۔ اب جب بندہ نیند سے بیدار ہوتا ہے نا تو بعض اوقات ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے، پوری طرح ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے۔ کہتا ہے میں آدھی نیند میں تھا، آدھا جاگا ہوا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آج میرے ساتھ یہاں پہ وعدہ کرو، آج کے بعد ان کے کسی فرد کے ساتھ بھی تم نے تعلق جوڑا تو مجھے تینوں طلاقیں، مجھے تینوں طلاقیں۔ جرم کس کا ہے؟ قصور کس کا ہے؟ اور بھگتے گا کون؟ یہ ایک نہیں، یہ 20 مثالیں ہیں اس طرح کی۔ جہالت کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑے، ایک دوسرے کو تانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمدردی سکھائی ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد کیا ہے؟ نماز کے اندر دو مسلمان آپس میں پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں۔ کوئی کروڑ پتی ہے، ساتھ اس کے مزدور آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، کسی کروڑ پتی کو جرت نہیں ہے وہ اپنے ساتھ کھڑے ہوئے مزدور کو کہے کہ تم پیچھے چلے جاؤ۔ اسلام نے انسانیت کا ادب و احترام سکھایا ہے، ظلم نہیں سکھایا ہے۔ روزہ ہے، روزے کے بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ایک انسان کروڑ پتی ہے، روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو احساس ہو سکے میرے معاشرے کے اندر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کو کھانا نصیب نہیں ہوا، جن کو پینا نصیب نہیں ہوا، ان کی بھوک کا احساس انسان کو مل جائے۔ یہ مقاصد ہے انسان کی۔ اللہ رب العزت نے جو عبادات فرض کی ہیں، آپ حج کو دیکھ لیں، آپ عمرے کو دیکھ لیں۔ حج کے یوم عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت آسمانوں سے بندوں کی طرف جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ رب العزت بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کوئی رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں، ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی جملہ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے اندر فخر کرتا ہے، میرے یہ بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ خون ریزیاں کریں گے، یہ خون بہائیں گے، دیکھو تو صحیح کیسے خوبصورت ایک مضبوط ڈسپلن کے ساتھ کیسے ایک ہی لباس کے اندر ایک ہی کلمہ بول رہے ہیں، ایک ہی جملہ بول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم مت سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک دربار قائم ہوگا اللہ رب العزت کا، اس میں لوگوں کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، لوگوں کے اندر انصاف قائم کیا جائے گا۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو سنبھال کے رکھیں،
کس قدر بد نصیبی ہے اس بندے کے لیے کہ جو سردی کی ٹھٹھرتی راتوں کے اندر ٹھنڈے وضو کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے فجر کی نماز کے لیے. اس نے اپنا نرم و گرم بستر چھوڑا ہے, نمازیں ادا کی ہیں سردی کی راتوں کے اندر, لیکن کل قیامت والے دن میری گالی کے بدلے میں, میرے ظلم و ستم کے بدلے میں, میرے تھپڑ کے بدلے میں میری نمازیں کوئی اور لے جائے, گرمی کی شدت کے روزے جو میں نے رکھے تھے میری تھوڑی سی غفلت کے بدلے میں میرے روزے کوئی اور لے جائے, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر بد نصیبی کوئی نہیں, اس سے بڑھ کر بد نصیبی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں. زید بن حارثہ کا واقعہ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں, لیکن کبھی اس انداز کے ساتھ بھی آپ سنیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ صحابی ہے, لینے کے لیے آیا ہے, چچا ہے باپ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ جانا چاہے تو میں کبھی بھی نہیں روکوں گا, اور اگر وہ نہ جانا چاہے تو میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا. غلام ہے. دوسری طرف چچا بھائیوں کی محبت, ماں کی محبت ایک مثالی محبت سمجھی جاتی ہے, لیکن وہ کون سی محبت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو دی تھی کہ وہ اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں, اپنے باپ کو کہہ رہے ہیں میں سارے کنبے قبیلے کی محبت محمد کریم علیہ السلام کی محبت کے اوپر قربان کرتا ہوں, میں نہیں آپ کے ساتھ جاؤں گا. وہ کون سی محبت ہے؟ میرے ماتحت بھی ملازم کام کرتے ہیں, آپ کے ماتحت بھی ملازم کام کرتے ہیں. کوئی ہے آپ کا ملازم جو کہے کہ میرا جنازہ اٹھے گا تو اسی دکان سے اٹھے گا, میرا جنازہ اٹھے گا کہ اسی گھر سے اٹھے گا؟ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ہم واقعہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں. اور اگر وہ مجبوری کے اندر کام کر رہا ہے, مجبوری کے اندر, تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں, آپ کا دل کتنا بڑا تھا. الاصابہ کے اندر حبار بن اسود کا واقعہ نقل کیا ہے. یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو قتل کیا تھا. ہم کہتے ہیں بیٹیوں کے, اولادوں کے قاتل کو کوئی نہیں معاف کرتا. ادھر یہ بیٹی کا قاتل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دیکھو کتنا بڑا ہے, دل کتنا بڑا ہے. اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا, مکہ فتح ہوا تھا نا, آپ نے عام معافی کا اعلان کیا تھا. جو بیت اللہ کے اندر چلا گیا اس کو بھی امان, جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اس کو بھی امان. بڑے بڑے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا ان کے لیے امان ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے, فرمایا ان کے لیے کوئی معافی نہیں. لیکن یہ حبار بن اسود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. جب اس کو پتہ چلا نا کہ اللہ کے پیغمبر تو آج لوگوں کو معاف کر رہے ہیں, آپ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے. آپ اولادوں والے ہیں, آپ بھی بیٹیوں والے ہیں, بیٹوں والے ہیں. ذرا تصور تو کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنی بیٹی کی کون سی محبت نہیں یاد آئی ہوگی. بچپن سے لے کر جوانی تک, بچپن کے اندر اپنی گود کے اندر کھلانا, انگلی پکڑ کر چلانا, توتلی توتلی باتیں سننا, میٹھی میٹھی باتیں سننا, پھر جوانی. کون کون سی محبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی کی نہیں یاد آئی ہوں گی. آپ اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حبار بن اسود کو معاف کرنے کے لیے اپنے دل کے اوپر کتنے پتھر رکھے ہوں گے. آپ نے فرمایا حبار اگر تو کلمہ پڑھ لے گا نا تو محمد تجھے اپنی بیٹی کا خون بھی معاف کر دے گا. اتنا بڑا دل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنا بڑا دل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور آپ کا پیارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شہید کرنے والا, اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی آیا تھا, اللہ کے پیغمبر میں بھی معافی مانگتا ہوں, میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا واشی تم میرے سامنے نہ بیٹھا کر, اسلام قبول کر لیا اس کا,
فرمایا ٹھیک ہے تم اسلام لے آئے ہو لیکن تم میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، تجھے دیکھ کر مجھے اپنا چچا حمزہ یاد آ جاتا ہے۔ ایسی محبتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے ساتھ تھیں۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سا دکھ نہیں دیا تھا، کون کون سا دکھ نہیں دیا تھا، لیکن آپ نے سب کچھ معاف کر دیا تھا۔ آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمائے، ایک صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہوا، آپ نے فرمایا اس دروازے سے جو داخل ہوگا نا وہ جنتی ہے۔ ایک انصاری صحابی داخل ہوا، دوسرے دن پھر یہ ہوا، تیسرے دن پھر یہ ہوا۔ اب صحابہ کرام کے اندر ایک شوق ہوتا تھا کہ کون سی ایسی نیکی ہے، کوئی ایسی نیکی نہ ہو جو ہمارے بھائی کرتے ہو اور ہم رہ جائیں۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن غریب صحابہ کرام آئے، اللہ کے رسول امیر صحابہ کرام کے پاس مال ہے، صدقات و خیرات کر کے آگے بڑھ رہے ہیں ہم سے، ہم نیکیوں کے اندر پیچھے رہ گئے، کوئی ایسا عمل بتائیں ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں۔ ایک تڑپ تھی نیکیوں کی، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے یہی تڑپ ایک مومن کی بیان کی ہے، حکم یہی دی ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی کرو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ کہو چلو میں پڑھ تو لیتا ہوں نا، بھلے میں جماعت کے بغیر ہی پڑھتا ہوں، پڑھ تو لیتا ہوں نا جیسی مرضی پڑھتا ہوں، نہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ صحابہ کرام کے اندر یہ ایک جذبہ تھا، اللہ کے رسول امیر صحابہ کرام ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں صدقات و خیرات کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر حدیث بیان کرتے ہیں، آپ نے اذکار بتائیں، یہ اذکار کرو، یہ اذکار کرو، یہ اذکار کرو، تمہیں ان کے برابر اجر مل جائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کو نہیں بتانے، نہیں تو وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے۔ بات نکلتی نکل گئی، ان کو بھی پتہ چل گئی، انہوں نے بھی یہی اذکار شروع کر دیں۔ اب یہ واپس آگئے، اللہ کے رسول اب یہ اذکار تو انہوں نے بھی شروع کر دیں، ہم کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، مال اللہ رب العزت نے ان کو دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ تڑپ تھی صحابہ کرام کے اندر، یہ صحابہ کرام کے اندر تڑپ پیدا ہوئی۔ دیکھے تو صحیح کون سا عمل کرتا ہے جس کے بدلے میں اللہ کے پیغمبر نے اس کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ پیچھے چلے گئے، اس کے کچھ وقت اس کے پاس گزارا، گزارنے کے بعد واپس آنے لگے تو اس سے سوال کیا یار یہ معاملہ ہے، لیکن مجھے کوئی ایسا خاص عمل نظر نہیں آیا جس کے بدلے میں تمہیں اتنی بڑی خوشخبری ملتی۔ اس نے کہا میں بھی کوئی خاص عمل ایسا نہیں کرتا۔ واپس جانے لگا تو اس نے بلایا، اس نے کہا ہاں ایک عمل ایسا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ عمل تم میں سے کوئی نہیں کرتا ہوگا۔ وہ عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں رات کو جب میں بستر پر جاتا ہوں تو میرے ساتھ دن بھر جس نے بھی زیادتی کی ہوتی ہے نا، میں ان سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ کیا خیال ہے، کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کیوں جی؟ عمل آسان ہے کہ مشکل ہے؟ میں بات ختم کرنے لگا ہوں، آپ بولیں ذرا، میری آخری بات ہے۔ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ یہ ہوم ورک آپ کو ملنے لگا ہے، یہ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے وعدہ کریں گے۔ یہ آج کے پوری گفتگو کا خلاصہ اور سبق ہے، یہ میں نے عمل کرنا ہے۔ ایک تو ظلم نہیں کرنا، اور دوسرا یہ عمل کرنا ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے بھائیوں کو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ معاف کر کے سونا ہے۔ اب اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر وعدہ کرنے ہیں کہ کسی کے اوپر ظلم و ستم نہیں کریں گے، انصاف کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندازہ لگائیں یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔
آپ کی زندگی کے آخری ایام ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر بیماری کی حالت میں تشریف فرمائے، آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا، فرمایا میرے صحابہ میری زندگی کے اندر مجھ سے کسی صحابی کے اوپر ظلم و زیادتی ہو گئی ہو، آج مجھ سے بدلہ لے لے، میں محمد کل قیامت والے دن بدلہ نہیں دے سکتے۔ کتنی بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کتنی بڑی بات کی ہے۔ آپ اہمیت کو سمجھیں، اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظلم سے کتنا ڈرتے تھے، صحابہ اکرام ظلم سے کتنا ڈرتے تھے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کی، انہوں نے کیسے کیسے اپنے آپ کو ظلم سے بچایا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب تک زندہ رکھے دین اسلام کے اوپر زندہ رکھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، یا اللہ ہماری زندگی کو ظلم و ستم سے پاک کر دے، اللہ ہمیں بھائی چارے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔